لوگ میرے پیچھے سے سازشیں کر رہے ہیں، رب العالمین تو ان کی زبان بند کر، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، عزت و ذلت تیرے اختیار میں۔ یقین کریں اگر آپ اس دعا کو دل سے مانگ لیتی ہیں، اس پہ یقین کر لیتی ہیں، توکل کر لیتی ہیں، آپ کا ڈر سارا ختم ہو جائے گا۔ کر لیں جو کرنا کسی نے بھی، آپ کے ساتھ اللہ کی پاور ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہیں، سب کچھ اللہ تیری طرف سے ملنا ہے، پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو معاملات خراب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیٹل آؤٹ کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رب العالمین تو ہر چیز پر، ہر شے پر، شیء، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ رب العالمین آپ کا کنٹرول ہے، آپ کرنے والا کنٹرول، تو پھر آپ اس سے رحمت کو ابھارتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ آج بس آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج جب آپ دعائیں مانگنے بیٹھیں گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اس کو آپ نے پڑھنا اور پھر اپنی دعا مانگنی، اور جب یہ آپ بول رہی ہوں تو ایک ایک میننگ آپ کے دماغ میں کلیئر ہو اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یس میرا یقین ہے رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے، تو آج میرے حالات بدل دے، کوئی نہیں بدل سکتا، اور جس کو تو عطا کرنا چاہیے رب العالمین کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ کون ہے؟ لوگ آپ کو کہتے ہیں نا دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، میری ایک فرینڈ تھی، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو اس کی شادی ہو چکی تھی، تو اس کو اس کے سسرال میں لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں، کوئی جادو ٹونے کی حرکتیں کرتی تھی اس کی نندے، تو اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ تمہیں بیٹا کیسے ملتا ہے، یعنی اس کی صرف بیٹی تھی، تو اس کو بار بار کہتے تھے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا گیپ بھی آ گیا تھوڑی دیر، تو وہ ڈر گئی اور اس نے مجھے میسج کیا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح کا، تو میں نے کہا اللہ پر یقین، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں بیٹا ہی دے گا، لیکن اس کانسیپٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ وہ جتنے یقین سے اس نے کہا تھا، دیکھیں ہمیں نیگیٹو جملے جو بندہ کتنے یقین سے کہتا ہے ہم کہیں نہ کہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں، یعنی کوئی کہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے پکڑے گا، دیکھو تمہاری گرفت کیسی ہوتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں واقعی کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، تو اپنے آپ سے پوچھیں آپ کی غلطی ہے کہ نہیں۔ تو کوئی آپ کو کہے تمہیں تو نہیں ملنا، لیکن لوگ بدوائیں دیتے ہیں نا، تمہیں نہیں ملنے لگا بیٹا، تمہارا دیکھو کام خراب ہو جانا، تم نے ساری زندگی ایسی سڑتے رہنا ہے، ایسی بد دعائیں لوگ دیتے ہیں نا، تو اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو نیگیٹو کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، کوئی جتنے پاورفل ورڈز آپ سے نیگیٹیولی بول رہا ہے اتنے پاورفل ورڈ آپ پازیٹیو استعمال کریں۔ نیگیٹیوٹی یہی ہے نا، کوئی آپ کو بد دعا دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا، اس کے مقابلے میں آپ کیا کرتی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے فوراً اس کا اثر زائل کر دیا، اس نیگیٹیوٹی کے بدلے آپ نے پازیٹیو جملہ استعمال کیا۔ ایسے ہی آپ کو زندگی میں کرنا ہے ہمیشہ۔ کوئی آپ کو کہے تمہارا نہیں رشتہ ہونے والا، تم پردہ کرنے والی ہو، تو یاد رکھیں آپ نے اپنے آپ کو یقین دلایا انشاءاللہ میں اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں، میں اللہ کی آیتوں پہ چل رہی ہوں، تو اللہ اپنے دین کو سر بلند رکھے گا اور اس کی آیتوں پر عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند رکھے گا۔ پھر آپ دیکھیں، یعنی اتنے کانفیڈنٹلی آپ نے بولنا ہے یہ چیز تاکہ اس کا اثر آپ کے دل میں نہ آئے، کیونکہ اکثر انسان نیگیٹو چیزوں کا اتنا اثر لے لیتا ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر پاتا۔ اور رمضان سے پہلے یہ سیریز میں نے اسی لیے چلائی تھی کہ انسان کے اندر سے ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے یاد رکھیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ آپ کو آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، بہت کم رشتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ورنہ لوگ کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں گے، لوگ آپ کو جلائیں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو ٹھوکر ماریں گے کہ یہ کیوں خوش ہیں۔ تو جتنی ٹھوکریں سخت ہوں گی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے آپ کو نہیں کسی کے آگے رونا، آپ کو اللہ کے آگے رونا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ آج اس کا وقت ہے، پھر میرا دور آئے گا۔ اس وقت اس کی بادشاہت ہے نا، اس کا جو دل کر رہا ہے یہ کر رہی ہے، بول رہی ہے یا بول رہا ہے، جب میرا وقت آئے گا پھر دیکھیں۔ لیکن آپ نہیں بولیں گی، آپ کا توکل بولے گا، آپ کی جگہ آپ کا رب ان کو جواب دے گا، ان کے سارے منہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پٹی لگائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کسی کو اکھاڑے گا نا، جب اللہ کسی کو ذلیل کرے گا، پھر آپ وہ تماشا دیکھیں۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے بدلہ نہیں لینا، اللہ پر چھوڑیں۔ وقت کی بات ہوتی ہے، جو وقت کسی کوئی آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے لیے آگ خرید ہی رہا ہے، اس کا تو انجام ہوگا، لیکن اس وقت آپ کا ٹیسٹ بڑا چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ادھر سے مضبوط کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ یعنی کبھی ایسے وقت آتے ہیں، ایسا موقع آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرتا ہے، اور وہ فیل کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، میں کس کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے دل کے ہاتھ نہیں بتا سکتے اپنے دل کے حال۔ اس وقت سوچا کریں یہ میرا پروسیس چل رہا ہے،
یعنی ایک جب چینج کا پروسیس آتا ہے نا، تو کسی بھی چیز میں چینج آئے، تبدیلی آ رہی ہو تو آوازیں تو نکلتی ہیں نا. جیسے کسی چیز کو آپ مضبوط کر رہی ہوں تو اس کو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، اس میں کیل ٹھونکے جاتے ہیں، آواز تو آتی ہے نا. وہ کیل آپ کے اندر مضبوطی کے کیل ٹھونکے جا رہے ہیں. تکلیف دہ پروسیس ضرور ہے وہ، لیکن آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کو اسٹرینتھ دینے کے لیے. کوئی آپ سے بہت بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینا تو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان فزیکلی اسٹرانگ ہو، رائٹ، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو فزیکل اسٹرینتھ کے باوجود، کیونکہ وہ ایموشنلی ویک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ان کی صحت ان کے ساتھ ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ پار، کچھ کام کرنے کی پار ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے میرا، یہ مجھے اسٹرینتھ دینے کے لیے آیا ہے. کیونکہ اگر میں آج ایموشنلی اسٹرانگ ہو گئی تو کل مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. اگر میں ہیلتھ وائز کبھی میرے اندر کمی آ بھی گئی تو چونکہ میرا اندر سے میں اتنی اسٹرانگ ہوں، کوئی چیز میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. یہ رمضان میں بلائنڈ کے ساتھ میرے لیکچر تھے اور ان کی میں حوصلوں کی داد دیتی ہوں. اللہ اکبر. ایک لڑکی جو بلائنڈ ہے اور وہ ایک اپنی پوری ٹیم چلا رہی ہیں بلائنڈ لڑکیوں کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس طرح سے وہ میسیجز کر رہی ہوتی ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ مجھے میسیج کس طرح کر رہی ہیں. اور انہوں نے انوائٹ کرنا تھا کہ آپ آئیں لیکچر کے لیے، تو اس نے اپنی پروفائل جب شیئر کی اور اس میں لکھا تھا کہ بلائنڈ. میں نے کہا آپ بلائنڈ ہے جی؟ تو میں نے کہا مجھے میسیج کیسے کریں گے؟ تو یہ بڑی لمبی سٹوری ہے کہ وہ موبائل میں اس طرح کی ایپس آ گئی ہیں، اس طرح کے اسپیشل موبائل ڈیزائن کیے گئے ہیں بلائنڈ کے لیے کہ وہ بولیں گی اور وہ سارا کچھ ان کو ٹائپ کر کے دے دے گا، کیا کیا کرنا ہے، کس کا کانٹیکٹ کھولنا ہے، کس کو کیا میسیج کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنوں، اس کا مطلب وہ فزیکلی فٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ اندر سے اسٹرانگ تھی، ایموشنلی اسٹرانگ تھی. انہوں نے اپنا کام کر رہی ہیں، وہ آگے سے لڑکیوں کو دورہ قرآن کروا رہی ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. ان کو دیکھ کے تو ہمیں رشک آتا ہے کہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کیا کر رہے ہیں. تو پھر یاد رکھیں، آج اگر آپ اپنے کلوز رشتوں سے آزمائی جا رہی ہیں، کلوز رشتوں سے آزمائی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیں اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی انسان اپنی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے، اپنے خاوند سے آزمایا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں سے آزمایا جا رہا ہے، یا کسی بہت کلوز فرینڈ سے آزمایا جا رہا ہے، یہی قریبی رشتے ہیں نا، ماموں چاچو خالہ، یہ سب قریبی ہیں. ان سے آپ پاس آؤٹ ہو گئی نا، اس کے بعد باقی تو سارے دنیاوی لوگ ہیں، ان کی کون اتنی پرواہ کرتا. کیا خیال ہے؟ ہم زیادہ ایموشنلی، خون کی رشتہ داری ہم سے ان کی ہوتی ہے، ہم ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. اگر ان سے ہم آزمائش میں باہر نکل گئے تو پھر آگے ہمارا کام کبھی رکے گا نہیں. ہم اسٹرانگ ہو چکے ہوں گے. ہمارے اندر کیا کہتے ہیں، جیسے ایک، اب جیسے کرونا کے لیے آپ ڈوز استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہی آپ کہہ رہے جرمز ایڈ ہو جائیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، رائٹ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پہلے سے آپ کے اندر انجیکٹ ہو جائیں گی. اگر پریشانی آئے گی فوراً سے وہ چیزیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کا مقابلہ کریں گی. اللہ اکبر. یعنی وہ چیزیں آپ کے اندر موجود تھی، کوئی پریشانی آئی آپ مطمئن رہے. پہلے پاسٹ کے ایکسپیرینسز اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ ایکسپیرینسز بول رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بولنے دو جو بول رہا ہے، جو کرنا ہے کرنے دو، یہ سب کچھ تو معاملہ ٹھیک ہو جانا ہے. تو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا انسان کا. تو پھر آپ یہ ایکسپیرینس کر رہی ہیں، آپ ایموشنلی ویک ہیں، یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. دوسروں کے سامنے کبھی بھی یہ شو بھی نہیں کرنا کہ آپ ویک ہیں، کیونکہ ویک لوگوں کو دبایا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے روئیں گی تو لوگ آپ کو کہیں گے ویک ہے، پھر آپ کو اور باتیں سننے کو ملیں گی. بی اسٹرانگ، ہمیشہ سب کے سامنے اسٹرانگ رہیں، لیکن اللہ کے سامنے عاجز رہیں. اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگے. جو آج آپ کو دعا بتائی گئی ہے، اس دعا کو آج مانگے. آج بڑی امپورٹنٹ رات ہے. اپنے لیے بھی دعا مانگے، میرے لیے بھی دعا مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے. پر امید ہو کے توکل کے ساتھ دعا مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. اور یہی سمجھنا ہے کہ شاید آج ہی کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اس کانفیڈنس کے ساتھ دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی ٹھنڈک، راحت، سکون قلب عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر جما دے، ہمارے دلوں کو جما دے، ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے، ہماری آخرت سنوار دے، دنیا بھی سنوار دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں رب العالمین. ہم سے جو کوتاہیاں ہوں گی معاف فرما دے. ہماری مصیبتیں، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہمیں معاف فرما دے. ہم بہت
ستائے گئے ہیں، بہت رلائے گئے ہیں رب العالمین، لیکن آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں رب العالمین، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں رب العالمین، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تھک گئے ہیں اس دنیا سے لڑتے لڑتے، اپنے نفس کے ہاتھوں لڑتے لڑتے، رب العالمین ہمارے نفسوں کو پیور کر دے، ہمیں ہمارے نفس کا تقویٰ عطا فرما رب العالمین، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما رب العالمین، اور رمضان چلا بھی جائے تو ہم پھر بھی دل سے تیری عبادت کرتے رہیں اور تجھے اپنا رب مانتا رہیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم پھر پہلے جیسے مسلمان ہو جائیں رب العالمین۔ یہ جاتے جاتے رمضان کی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور عید کا چاند تب نکلے کہ جب تو نے ہمیں معاف فرما دیا ہو رب العالمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں رب العالمین کو شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرمائے، جو اولاد مانگتے ہیں رب العالمین کو اولاد عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر سکون قلب سب کو نصیب فرمائے رب العالمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔